السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ عمران خان سے ان کے بیٹوں کی بات نہیں کروائی جا رہی تھی، اتنی سختی کی جا رہی تھی۔ قانون صرف میں جو سمجھ رہا ہوں یا میرے ذرائع جو کہہ رہے ہیں، قانون صرف اور صرف عمران خان کے لیے بنا ہے یا غریب کے لیے بنا ہے، یا صرف اس وقت جو ہے وہ قانون صرف عمران خان کے لیے بنا ہے۔ ہر طرح کی پابندی، ہر طرح کی سختی جو ہے وہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان اور سابقہ ورلڈ چیمپئن کرکٹر کپتان عمران خان، جو ورلڈ کپ 1992 میں لے کر آیا تھا، جس نے چیریٹی میں یہاں پر کینسر ہاسپٹل بنایا اور یہاں پر یونیورسٹی لے کے آیا اور دنیا کی 7ویں نمبر پر یونیورسٹی کا چانسلر رہا، وائس چانسلر رہا، تو اس کے لیے ساری سختیاں ہیں۔ آج خیر جو ان کے کیس جس عدالت میں چل رہا تھا، اسپیشل جج ابو الحسنات صاحب نے ان کے بیٹوں سے ایک فون پر رابطے کی اجازت دے دی ہے اور آرڈر دیا ہے کہ ان عمران خان کے بیٹوں سے فون پر رابطہ کروایا جائے اور ان کی آپس میں گفتگو کروائی جائے۔ عمران خان سٹیل اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ آج میں ایک سوشل میڈیا پہ ان کا پیغام بھی سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں اٹک جیل میں تھا تو وہاں پر فرش پہ مجھے لٹایا گیا، کیڑے مکوڑے مچھر وہاں پر موجود تھا، مگر میں نے ایڈجسٹ کیا۔ اب مجھے اڈیالہ جیل میں، اور یہ جو اڈیالہ جیل میں وہ لے آئے ہیں، سائفر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 1 انچ بھی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ان کا میسج چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ میں آزادی سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، حقیقی آزادی میں لے کر رہوں گا، چاہے اس سے بھی زیادہ سختیاں مجھ پر لگائی جائیں۔ میں اور بہت سارے لوگ، بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ان سے وکلا کی ملاقات ہوئی یا گھر والوں کی ملاقات ہوئی، جیسے کہ حلیمہ بی بی کی ملاقات ہوئی، تو اس نے بھی یہ کہا کہ وہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ چلایا کہ وہ بیمار ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سٹیل اپنی بات پہ قائم ہے۔ اور بہت سارے صحافی اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، حامد میر جیسے جسے جو بہت مخالف تھا، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ جہاں تک میں عمران خان کو جانتا ہوں، عمران خان نہ تو ڈیل کرے گا، نہ اپنی بات سے پیچھے ہٹے گا، وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ چاہے اسے جیل میں مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں لیڈر کی۔ اب دوسرا لیڈر جو 21 تاریخ کو آ رہا ہے، وہ بھی ایک لیڈر ہے، ظاہر ہے وہ 3 دفعہ کا سابقہ وزیر اعظم ہے، 3 دفعہ کا پاکستان میں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ خیر وہ تو 35 سال سے وہ برسر اقتدار میں ہے، تو وہ بیماری کی وجہ سے جیل سے گئے تھے، اب وہ جیل میں آتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ضمانتیں، پروٹیکٹ ضمانتیں جو ہیں وہ دائر کر دی ہیں اور اس میں نیب کو نوٹس بھی کیا گیا ہے۔ اب جو انہوں نے ضمانتیں دائر کی ہیں، اس میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے جو جیل سے گیا ہے وہ ضمانت دائر کی ہو۔ سب سے بڑی بات تو وہ ہے، پروٹیکٹ بیلیں تو مل جائیں گی، کیونکہ وہ تو عبوری ضمانتیں ہوتی ہیں، وہ تو ملنی چاہیے، وہ تو اس کا حق ہے، اس کو ملنی چاہیے، وہ ملیں گی۔ اور جو جیل سے گیا ہے اس ضمانت کا کیا بنے گا، ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب وہ اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد سے پھر وہ وہاں تک کا سفر کیسے کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر وہ جو جیل سے گئے ہیں اس کیس کا کیا بنے گا۔ جو دکھ بھری بات مجھے جو دکھ لگا ہے، یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کو دکھ لگا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ان کے کارکنان، لیڈر بلکہ کارکنان کیوں نہ، کارکن ایسے نہیں ہیں، رہنما ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر تو آئے ہیں تو آپ جنت میں جا رہے ہیں، وہاں پر جائیں گے تو پھر بھی وہ آپ کو مزید جنت کا جو ہے وہ پروانہ مل جائے گا، وہ سبھی جنت میں جائیں گے جو ادھر یادگار جائیں گے 21 تاریخ کو۔ بلکہ ایک یہ کہہ رہا تھا وہ 4 بجے وہاں پر پہنچنا کار ثواب ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ یہ تو ایسے کوئی بھی ابھی تک کوئی اسلامی نہیں بولا، کوئی مذہبی نہیں بولا، اتنی بڑی جماعتیں ہیں۔ میں سعد رضوی صاحب کو بھی للکاروں گا کہ رضوی صاحب اس پہ کیا فتویٰ آپ کا جاری کرتے ہیں، باقی جو عالم دین، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟
یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ایک دیکھیں نا گنہگار، ہم یہ نہیں کہتے وہ ٹھیک ہے، مگر وہ ہے تو انسان کے جلسے میں جانے سے جنت مل رہی ہے، یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور سوکار ثواب کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر یہ مذہبی اسکالر جو ہیں، جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ وہ کر رہے ہیں، کل کو کوئی اور دعویٰ کر دیں گے تو کیا اسی طرح خاموشی اختیار کی جائے گی؟ یہ نون لیگیوں کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات مذہبی اسکالر کے لیے ہے کہ وہ خاموش کیوں ہیں۔ اتنی بڑی باتیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں، ہم نے ٹی وی چینلوں پہ دیکھی ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ آج بھی میں نے ایک ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں نام لے دیتا ہوں، GNN میں، اس میں انہوں نے ان لوگوں کی ویڈیو چلائی ہے، وہ حمید بھٹی صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب بیٹھے تھے اور قاضی حسین صاحب بیٹھے تھے، تو وہ اپنے پروگرام میں انہوں نے دکھایا کہ یہ کیسے دعوے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، کل کو یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مذہبی اسکالروں کو دیکھنی چاہیے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، حکومت کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امین ناصر اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔